बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। एक बार फिर हिली टीवी की टेस्ट ट्रांसमिशन में शकील जाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। हमने आपसे वादा किया था कि खबरहार की टीम जो पूरी की पूरी मुकम्मल टीम यूके के टूर पर आ रही है, आफ्ताब इकबाल साहब की क़यादत में वो हमारे साथ होंगे। और मैं आपको बताता चलूं कि खुशखबरी है तमाम देखने वालों के लिए कि इस वक्त पाकिस्तान का वो सपूत कि जिसने पूरी दुनिया को ये बताया कि अगर कि सेल्फ मेड कैसे बना जाता है, कि अगर इंसान मेहनत, लगन और रियाजत के साथ, शौक के साथ, लगन के साथ काम करे तो वो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकता है अपनी शख्सियत के जरिए। तो बिल्कुल मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जनाब हस्बे हाल हो, खबरदार हो, खबरनाक हो, खबरहार हो, कसौटी हो, कोई भी प्रोग्राम हो, इस वक्त पाकिस्तान में जितनी भी खुशियां हैं और जितने भी चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखर रही हैं वो सब इन्हीं के नूर मिन्नत हैं। इस शेर के साथ के हम खुद ही तराशते हैं मनाजिल के संगे राह, हम खुद ही तराशते हैं मनाजिल के संगे राह, हम वो नहीं कि जिनको जमाने बना गए। मेरे मुल्क का लेजेंड एंकर, जर्नलिस्ट, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आफ्ताब इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम और वेलकम इस टेस्ट ट्रांसमिशन में आपको। वालेकुम अस्सलाम जी। और इस टेस्ट ट्रांसमिशन पर मैं आपको मुबारक एक बात पेश करता हूं अपनी पूरी टीम की तरफ से। और इस वक्त हम पूरी जी बिल्कुल आवाज़ थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। तारिक साहब ज़रा देखिएगा, सॉर्ट आउट कीजिएगा। तारिक साहब या वहाँ जो फ़हीम साहब हैं वो इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा तो कर लें कि हमारे साथ आफ्ताब इकबाल साहब भी मौजूद हैं। और जनाब लोगों को एक ऐसी शख्सियत कुदरत ने बनाई कि जिसकी चेहरे में ऐसी स्माइल डाल दी कि पूरी दुनिया समट कर उसमें आ गई। उनकी मुस्कुराहट में पूरी दुनिया सिमट कर आ जाती है। लोग उनका चेहरा देखकर, उनकी मुस्कुराहट देखकर सारे गम भूल जाते हैं। डॉक्टर अरूबा भी जो है आफ्ताब इकबाल साहब के साथ मौजूद है। जी वेलकम और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया शकील साहब। आप ठीक हैं, खैरियत से? यहाँ यूके में तमाम यूके के लोग लोगों को बहुत मुबारक देते हैं। आपका हिली टीवी है। जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। हमने ये भी टेस्ट ट्रांसमिशन किया कल और आज वी आर लकी टू हैव यू एंड आफ्ताब भाई। वी आर वेरी हैप्पी। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी खुशी है हम सबको इधर ग्लासगो में, यूके में, कि लोग इतना उन्होंने अप्रिशिएट किया है, इतने लाइक्स मैं आपको बता नहीं सकता। एंड thank you very much आफ्ताब भाई to be here, be a part of it because we are together in it। तो मुज़फ़्फ़र साहब, मैं हमेशा कहता हूं कि नॉर्थ अमेरिका हमारा सेकंड होम है तो बरतानिया हमारी सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और बरतानिया के जितने लोग हैं इतने एक्साइटेड हैं कि आफ्ताब इकबाल और उनकी टीम जो है उनके सामने कब होगी। मैं जब यहाँ पर आया 5 माह पहले तो मैं जिस घर में भी गया वहां पर आप ही का खबरहार लोग यूट्यूब पर और अपने चैनल पर बैठकर देख रहे होते हैं। इनके पास इसके अलावा एंटरटेनमेंट कोई नहीं है। और मैं आपको अपना हाल नहीं, हमारी पॉलिटिक्स आजकल बहुत एंटरटेनिंग है। हम तो उसी से एंटरटेन हो रहे हैं। सर आपने उन चेहरों को जो मुस्कुराहट को भूल चुके थे, वो कह लगाना भूल चुके थे, उन्हें आपने याद दिलाया कि इन जो पॉलिटिक्स है इससे निकलें और अपनी लाइफ को बचाएं। आपने लोगों की जिंदगियां बचाई हैं। पॉलिटिक्स भी मैं तो कहता हूँ चलें, बड़ी मेहरबानी शकील साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताइएगा अब क्योंकि बड़े एक्साइटेड हैं लोग, चाहते हैं कि क्योंकि आप अपनी टीम को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं, अल्लाह करे अल्लाह आपको हमेशा कामयाब रखे और कामयाबियां दे और उससे ज्यादा आप कामयाबियों को समेटें। तो पूरी टीम जो है वो आ रही है और लोग एक्साइटेड हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी शकील साहब, इंशाअल्लाह ताला सेकंड वीक ऑफ अगस्त प्लान किया है हम लोगों ने, मुज़फ़्फ़र साहब ने और मैंने। अभी हमने टेंटेटिव डेट्स जो हैं कुछ वो भी अभी वर्कआउट करनी है, कुछ फाइनल कर ली हैं जहां बुकिंग हो चुकी है। तो इंशाअल्लाह सेकंड वीक ऑफ अगस्त। मेरा तो ज़हन में था कि फर्स्ट वीक में ही हम बरतानिया आ जाएंगे, लेकिन ये कि सेकंड वीक से ऑनवर्ड फिक्सचर्स शुरू हैं, स्टार्टिंग विद लंदन
हमारे पास 5 मुख्तलिफ वेन्यूज हैं, जी। मैनचेस्टर है, बर्मिंघम है, ब्रैडफोर्ड एंड ग्लासगो। जी, ग्लासगो में इस वक्त बैठे हैं हम। इंशाल्लाह। आप आफ्ताब भाई जब मर्जी आ जाएं, अभी आ जाएं, हमारे लिए तो बहुत खुशी की यार, बात होगी कि आप यार, जब भी आ जाएं। अच्छा। अर्ली आना चाहें तो विल बी ग्रेट टू सी मैं यू। पूछना चाहूंगा, क्योंकि ट्रेंड सेटर आपको कहा जाता है, आपने एक ऐसा ट्रेंड सेट किया, वो घर जो फाकों तक पहुंच चुके थे। मैं भी आपके आने से पहले बता रहा था कि अमानुल्लाह जैसे लोग जो बिल्कुल जिनको कोई कास्ट नहीं कर रहा था, जब वो आपके प्रोग्राम्स में आना शुरू हुए लोग, और फिर आज वो गाड़ियों में घूमते हैं। आपने खुशहाली जो है वो हुकूमत ने तो कोशिश की कि बदहाल करने की, लेकिन आपने खुशहाली बखेरी पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में। तो आप ट्रेंड सेटर हैं, तो कोई नया ट्रेंड आप जब यूके में आएंगे तो कोई यहाँ के लोग जो हैं एक्साइटेड हैं और ये सोचते हैं कि यहाँ भी कोई नया ट्रेंड सेट करेंगे आप इस प्रोग्राम? पहली बात तो ये कि ये लोग जो पैदल थे, रिक्शों थे, फिर गाड़ियों पे आ गए, आप यकीन कीजिए जितने वो टैलेंटेड हैं इन्हें जहाजों पे होना चाहिए था। बेशक ये गलत मुल्क में पैदा हो गए, इनकी जगह हॉलीवुड थी। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने हम जैसों को वसीला बनाया, ये बहुत बड़े लोग हैं। खास तौर पे मैं अमानुल्लाह के पर्सपेक्टिव में कह रहा हूँ कि अमानुल्लाह, ये बाकी जितने भी आर्टिस्ट जिन्होंने मेरे साथ काम किया है ना, ये साल में एक आध पैदा हो जाता है। अमानुल्लाह सदियों में नहीं पैदा होता, नहीं पैदा होता। बिल्कुल सही है। अमानुल्लाह तो एक बिल्कुल ये फिनोमिनल कैरेक्टर है, और मैं उसकी याद के साथ ही जो है ना बहुत एंजॉय करता हूँ। मुझे बाज़ औक़ात जब कोई फंस जाता है मामला कॉमेडी का, तो उसकी बताई हुई शरारतें, उसके बताए हुए फार्मूले और टोटके मुझे याद आते हैं, तो मैं काफी तसल्ली से वो करता हूँ। तो अब देखें, विलायत कोई हमने कोई ऐसा इंग्लैंड में कोई ऐसा सिलसिला कोई नहीं करना कि जिसमें कोई नया ट्रेंड सेट हो। ये काम वो है जो हम कनाडा में बड़ी देर से कर रहे हैं। जी जी। अलबत्ता ट्रेंड सेट करने के लिए मैं एक और प्रोग्राम डिजाइन कर रहा हूँ आजकल जी। उसके पीछे पड़ा हूँ, और उसका ताल्लुक दुबई से भी है, उसका ताल्लुक पूरे मिडिल ईस्ट से, पाकिस्तान से, इंडिया से, नॉर्थ अमेरिका से है। देखें, अल्लाह ने चाहा तो कोई नई चीज अल्लाह अता करेगा, इंशाल्लाह, तो पूरी दुनिया देखेगी। जब तक वो कच्चा पक्का है मैं उसे एक्सपोज भी नहीं करूंगा और उसका तस्करा भी नहीं करूंगा। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे जो भी आप करना चाह रहे हैं आफ्ताब भाई। ये जो मैंने बात की अमानुल्लाह साहब का, मैंने लास्ट इंटरव्यू किया था खुद जाकर बहरिया टाउन के जो हॉस्पिटल में उस वक्त थे, आईसीयू में थे। उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि शकील, मैं बिल्कुल, मुझे कोई काम देने को तैयार नहीं था थिएटर पर। जब मैंने आफ्ताब इकबाल साहब के साथ काम शुरू किया तो फिर दोबारा अल्लाह ने मुझे जिंदगी दे दी नहीं। तो ये मैंने अपने आप से नहीं कहा, क्योंकि मैं खुद पाकिस्तान में थिएटर के साथ जो है बड़ा मैंने रिपोर्टिंग की, बहुत ज़्यादा थिएटर की, फिल्म की, टेलीविज़न की। तो मुझे इन लोगों का बहुत ज़्यादा अंदाज़ा है और अंदाज़ा था कि कौन क्या था और अब कहाँ है। आपने उन नगीनों को ढूंढा कि जो मिट्टी में कहीं मिल रहे थे, आपने उनको आफ्ताब बना दिया। थैंक यू वेरी मच मुजफ्फर साहब, ये भी इसी मकसद के लिए हैं, इनसे भी कुछ सवाल जवाब करें। डॉक्टर जी, मैं तो चाहूंगा, मैं भी एक हकीर सा जर्रा हूँ, मैं आफ्ताब तो नहीं, मैं चाहूंगा कि चले मेरी भी रोशनी से किसी को खुशी मिल जाए, क्योंकि नहीं, वो कह रहे डॉक्टर साहब से आप जरा सवाल करें। अच्छा जी, डॉक्टर साहब से, ठीक है जी। डॉक्टर साहब, बोलने में प्रॉब्लम होती है। अच्छा, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बताइए, माशाल्लाह आप एक वो कहते हैं ना कि साइलेंट जो खुशियां फराहम करती हैं आप, आपकी मुस्कुराहट में इतनी खूबसूरती है कि सिर्फ जो आप मुस्कुराती हैं और आपके साथ कायनात मुस्कुराना शुरू कर देती है। नहीं शकील साहब, खाली मुस्कुराती नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह अभी आफ्ताब साहब मेरे पास बैठे हैं, जब आपके साथ आपके टीचर हों, जब आपके पास इतने अच्छे उस्ताद, आपके मेंटोर बैठे हैं कि वो इतना अच्छा बोलते हैं, आप उनसे सिर्फ सीखते हैं, तो खामोश रह के सुनना सीखना इज द बेस्ट अमल दैट यू कैन एवर डू। सो मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, और जहाँ पे मैं हंसती मुस्कुराती हूँ वो मैं एंजॉय कर रही होती हूँ अपनी टीम के साथ रह के। आई थिंक जहाँ जितने लोग, कोई तो वजह है कि हर घर में ये शो चलता है, तो उनके साथ रहने का और ही मजा। आई सेकंड दैट, सॉरी शकील भाई। जी। ये जो है ना, मुझे भी कसौटी 2-4 दफा करके कुछ थोड़ा हौसला बढ़ा है, तो मैं इधर बैठा हुआ हूँ, बात कर रहा हूँ। आई वॉज वेरी कैमरा शाई बिफोर। तो आई एग्री विद यू एंड आई रियली थैंक्स आफ्ताब भाई टू गिव मी दैट एनकरेजमेंट टू बी बोल्ड एंड टू डू इट।
थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आप तो माशाल्लाह यूके आती जाती रहती हैं, आपका तो समझ लीजिए कि ये एक लेकिन इस बार जब आप आ रही हैं खबरहार टीम के साथ, तो क्या कहेंगी इस हवाले से कि कितनी कि यहाँ के सारे लोग एक्साइटेड हैं आप दोनों को देखने के लिए और आपकी पूरी टीम को देखने के लिए? जी जरूर। मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि जो मेरा अभी लास्ट ट्रिप इंग्लैंड में रहा है, मुझे हैरत अंगेज तौर पे वो इतना डिफरेंट था, लोग इतना प्यार करते हैं कि क्योंकि जब मैं आई थी तब कोविड पीक पे था, शुरू में तो बिल्कुल मास्क थे और घर के अंदर थे, लेकिन जब हम निकलना शुरू हुए लोगों का जो एक रिस्पांस था, एक प्यार होता है, वो हमें अपने फैमिली मेंबर की तरह मानते हैं कि हम हर रोज उनके घर में आते हैं, उनसे मिलते हैं, तो आप ये चीज यकीन कीजिए, देखकर बहुत खुशी होती है। मुझे यहाँ पर जाकर यही लगा कि आप लोग यहाँ पर जितने रहने वाले हैं उनके फैमिली मेंबर हैं, क्योंकि उनके आपके अलावा किसी और का प्रोग्राम मैंने यहाँ नहीं देखा। बखुदा ये नहीं कि आप मेरे सामने हैं कि मैं खुद हैरान था, मुझे खुशी भी थी कि मेरे पाकिस्तान के फनकार जो हैं अब इतने मकबूल हैं कि ये यूके जैसा मुल्क जहाँ पर यहाँ के बच्चे जो हैं वो हॉलीवुड से कम किसी चीज़ को नहीं देखते, लेकिन खबरहार को और आप लोगों को देखकर वो जिस तरह से मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, कहके लगाते हैं, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे अल्लाह ने मेरे मुल्क के फनकारों को ये इतने कम वसाइल में जो है इतनी कामयाबी दी है कि वो हॉलीवुड वालों को भूल गए सारे लोग। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं ये गुजारिश कर रहा था कि डॉक्टर साहबा तो बड़ा लैविशली हंसती हैं, फराख दिली से हंसती हैं, मैं बड़ा पक्का से होके बैठा होता हूँ। आपका हौसला है तौर पे कि मैंने नहीं हंसना, लेकिन खाना एंड हनी अलबेला ये आपको मजबूर कर देते हैं, और अच्छा करते कुछ नहीं है, ये शौरी तौर पर नहीं हंसाते, ये अपनी हमाकतों से ना मेरे सामने जिस तरह हमाकतें करते हैं और हंस हंस के मैं बेहाल हो जाता हूँ। तो मैं बहुत मिस करता हूँ, खास तौर पे बबू राना। हनी तो अब थोड़ा सा मुदब्बर हो गया है, उसको ठीक करना पड़ेगा, लेकिन ये कि बबू राना अब भी ऑर्गेनिक है और ऐसा ही है जैसा हमेशा नजर आता है, तो मुझे बड़ी हंसी आती। चले, थैंक यू वेरी मच, इनफ फॉर टुडे। आपको फिर से नेक तमन्नाओं के साथ हम खुदा हाफिज कहते हैं, क्योंकि यहाँ से अब हमारे गेस्ट ने सिरकना शुरू कर दिया है, वो अब तैयार बैठे हुए हैं और हमने कसौटी उनके साथ करना है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी शकील साहब। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू देयर इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। शुक्रिया, कामयाबियां समेटते रहिए, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहिए, अल्लाह ताला आपको इसी तरह से जो है, और डॉक्टर रूबा आप भी इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहिए और दुनिया को खुशियां जो हैं वो बांटती रहिए। अल्लाह ताला आपके इल्म में, आपके रिस्क में, आपकी सेहत में बहुत बरकत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी जनाब। देखा थैंक यू कि ये इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि आफ्ताब भाई, डॉक्टर रूबा हमारे साथ थे, और ये हीली टीवी की ट्रांसमिशन है, सेकंड डे, फर्स्ट हमने कल की है, वो भी टेस्ट है, ये भी टेस्ट है, और ये टेस्ट तो हमारा जनाब ये वनडे बन गया, चौके छक्के लग गए आज। हाँ, लेकिन अल्लाह करे कि ये 2020 हो जाए कि तेजी से आगे बढ़े, तेजी से आगे बढ़े। और मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पे इतना अच्छा रिस्पांस दिया लोगों ने, जिससे भी मैंने जिक्र किया कि खबरहार टीम आ रही है, वो रियली इतना जी हमारे भी टिकटें रखनी, आपने जगह रखनी, तो इंशाल्लाह कल भी हम दोस्त के पास गए, उन्होंने कहा जी हमारे घर आके इधर प्रोग्राम रहे, वो देखे कैसे हाँ कि इतना प्यार आफ्ताब भाई के लिए, खबरहार टीम के लिए, आई कुड नॉट इमेजिन। मैंने कहा ना कि वो हर शख्स जो है उनसे मोहब्बत का दावेदार है और कोशिश करता है कि यार किसी तरीके से जो है जनाब हम उनसे मिल लें, उन्हें देख लें, एक बार जो है उन्हें छू कर देख लें कि वो किस तरह से। लेकिन छूना जो है ना, वो कह रहे एक बंदे ने को उखाड़े का था, हाथ मिलाया तो उनमें अंगूठी थी, तो इतना जोर से दबाया तो उनको तकलीफ होगी, तो वो तकलीफ देने वाला नहीं मिले, प्यार से मिले, ताकि उनको कंफर्टेबल लेवल में मिले। देखिए हीली टीवी जो है इसकी टेस्ट ट्रांसमिशन है, और आज मैं बहुत हैप्पी कि अल्लाह के फजल से कि इतनी बड़ी शख्सियत की तरफ से अप्रिसिएशन मिलना, और वो बंदा तो कहते हैं कि जो पारस है, जिसको हाथ लगा दे वो सोना बन जाता है, कोई शक नहीं। वो हमने पहले भी बताया और उन्होंने भी बताया कि किस तरह से उन्होंने इन लोगों को इकट्ठा किया। ये लोग थे, मैं इसका आई विटनेस हूं कि ये लोग थे बेचारे बिल्कुल कि 15-20 हज़ार 25 हज़ार 16 दिन का इनको मिला करता था।
اور وہ بھی Let's not talk about ہاں جی figures. لیکن جیسے انہوں نے جتنی بڑی بات کی کہ وہ گاڑیاں نہیں ان کے پاس تو جہاز ہونے چاہیے. یہ اعلیٰ ظرفی کی بات ہوتی ہے. سبحان اللہ. ظرف جو ہے جب آپ کا اچھا ہوتا ہے تو آپ کسی کے متعلق کسی کو دینے کا سوچنا جو ہے یہ اللہ کا کام ہے, یہ اللہ کے بندوں کا کام ہے, کسی کو بانٹنا یا کسی کو دینا. ببو جو ہے نا وہ کہتا ہے ہیلی وسیلی کہ اللہ ہیلا تعالیٰ وسیلہ ہیلی وسیلی ہیلا وسیلہ سے ہی تو اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے وسیلہ جب کوئی بھی نئے کام شروع کریں ہاں تو, لیکن بشرطے کہ اس میں آپ کی نیک نیتی آنیسٹی شامل ہو. بالکل. سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے آپ کی نیت سب سے پہلے. اللہ تعالیٰ کو نیتوں کا پتہ ہوتا ہے. ہمارا جو مین مقصد ہے ہیلی ٹی وی شروع کرنے کا جی یہی ہے کہ ہم لوگ ہاسے بنڈیے, ہاں دوسرا ہم لوگ کچھ چیریٹی کی طرف بھی اس کا جی جی ابھی میں یہ ذکر کرنے والا تھا ہاں. کیونکہ میں تو ابھی ٹرانس میں سے ہی نہیں نکلا جو ٹرانس آفتاب اقبال صاحب کی شخصیت کا, ڈاکٹر غبا کی شخصیت کا ہے کہ میں اس ٹرانس سے میں نہیں نکل پایا ہوں. آپ کو اندازہ ہوگا مجھ سے بھی بات نہیں ہو رہی تھی. جی دیکھیے لیکن ابھی جو ہے ہاں جی. آئی کین ٹاک. یہ طارق بھائی دیکھیں ذرا, طارق صاحب آئیے گا اندر ذرا ہمارے چل گیا. موبائل چل رہا تھا. جی جی ابھی طارق بھئی ابھی لائیو. جی جی معاف کیجیے گا میرا موبائل جو تھا خود ہی چل پڑا ہے. ببو رانا صاحب آ رہے ہیں. جی ببو رانا صاحب ہم باتیں کرتے ہیں اتنی دیر. جی جی ببو رانا جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں اور ببو رانا کمال ہے. آپ یقین کیجئے کہ وہ ایک ایسے نکلا ہے فی البدی اور بات کرنے میں اس کا جو اللہ نے. ببو بھائی کا میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ میں نے جب بھی ان سے پیار سے ریکویسٹ کی ہے اسی وقت ہی آ جاتے ہیں, اتنا پیار کرتے ہیں. ببو جو اور ہے ببو بھائی جو ہے نا راحت فتح علی خان کو اتنا اچھا گاتے ہیں. ببو کا میں تو کبھی وہ بھول جاتا ہوں کہ یہ ان کا گانا ہے کہ راحت کا گانا ہے. وہ آگے نینا ٹھگ لیں گے. ابھی ٹھگتے ہیں. بہت ٹھگا ہے انہوں نے, بہت ٹھگا. ابھی سارے لوگوں کو ٹھگ لیا ہے, سارے پیار لے رہے ہیں ان سے ماشاءاللہ. یہ دیکھیں یہ زندگی میں میں ایک بات کرنا چاہوں گا آپ سے اور ہمیشہ کرتا ہوں کہ دکھ دینے والی تو ساری دنیا ہے, صحیح, خوشی دینے والے بہت کم لوگ ہیں. بہت کم. آپ کو قدرت نے آفتاب اقبال صاحب کو آپ جیسے لوگوں کو جو ہے یہ چنا ہے کہ آپ دنیا کو خوشیاں بانٹیں انشاءاللہ. اور یہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ سے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو اپنے حصے کی خوشیاں بھی دوسروں کو دے دیتے ہیں, بانٹ دیتے ہیں. اور یہ محبت ہو, علم ہو, خوشی ہو, جی جی اسے جتنا بانٹا جائے اتنی بڑھتی ہے. اتنی ہی بڑھ جاتی ہیں. تو یہ ملٹیپلائی ہو کے ہمیں ملتی ہیں جتنی محبت اور خوشی جو ہوتی ہے نا. تو ہم جب کسی کو خوشی بانٹ رہے ہوتے ہیں تو اٹس مین کہ ہم اپنی خوشیوں میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں. کوئی شک. جب ہم کسی سے پیار کر رہے ہوتے ہیں, محبت کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی محبت اور پیار جو ہے اس کو ہم بڑھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں جس چیز کی کمی ہو اس کو بانٹنا شروع کر دیں. واہ بہت اچھی بات کیا جی. سی او ہیلی ٹرانسمیشن مظفر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں. اور ایک ایوارڈ کیا, ان کو تو جتنے بھی ایوارڈ ہیں وہ دیے جانے چاہیے کیونکہ وہ اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے سوچتے ہیں. جو جیتے ہیں دوسروں کے لیے وہی اصل میں جیتے ہیں اور وہی جیتتے بھی ہیں. جو لوگ دوسروں کے لیے جیتے ہیں وہی جیتتے بھی ہیں. اپنے لیے جینا تو کیا جیا. تو یہ قدرت نے اگر آپ کو چنا تو اس کو ثابت قدم اللہ تعالیٰ آپ کو رکھے, آپ کو توفیق دے کہ آپ دنیا میں ہیلی ٹی وی کے ذریعے خوشیاں بانٹیں. اور جو کچھ آپ نے سوچا ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ جو بہت سے لوگ جڑے ہوں گے اس کے ساتھ جڑیں گے بھی بہت سے لوگ جو ہے نا ان کا رزق چلے گا. پھر جو گھروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو لوگ خوشیوں کو ترسے ہوئے ہیں وہ خوش ہوں گے. تو کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ یہ جو آپ وسیلہ بنیں گے ان لوگوں کا بھی جن کو اپنے جاب دینی ہے, جو فنکار جس طرح سے آفتاب بھائی نے فنکاروں کو جو سائیکلوں پر تھے ان کو گاڑیوں پر لے آئے, مطلب اسی طرح آپ بھی جو کسی کا وسیلہ جب بنیں گے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اور یہ بہت اعلیٰ ظرفی کی بات ہوتی ہے اور توفیق کی بات ہوتی ہے کہ اللہ جس کو توفیق دے. اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں میں کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے. تو
I'm very grateful to all Allah Almighty. اور جو دوست ہیں ان کے بھی جو دعائیں ہیں, ماں باپ کی دعائیں ہیں, سب کی وہ لے کے چلتی ہیں آپ کو. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, نہ کچھ تھا. یہاں اب اپنے طارق صاحب دیکھیے گا اندر ٹی وی کی آواز جو ہمیں آ رہی ہے, ذرا اس کو چیک کر لیجیے گا, اس کو چیک کر لیجیے گا. اچھا ببو رانا جو ہیں وہ لائن پر ہیں بھی, لیکن ذرا تھوڑا سا کیونکہ ٹیکنیکلٹی ہوتی ہے ہماری ٹیسٹ ٹرانسمیشن, اس لیے ہمیں اس کو ٹیسٹ ٹرانسمیشن کرنا دیا. ٹیسٹ میں ہمیں تھوڑا ذرا معاف کر دیں, آہستہ آہستہ ہم اس کو پالش کر لیں گے انشاءاللہ. پالش ایسے ہم خانوں والی پالش نہیں کریں گے. چیری بلاسم میں. جی جی جناب, ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان اسٹیج کا بڑا خوبصورت نام اور خبرہار ٹیم کا, جسے کہنا وہ بیک بون جسے ہم کہتے ہیں. فل بدی بات کرنے میں ان کا ثانی کوئی نہیں ہے. فل بدی ایسی خوبصورت بات کرتے ہیں, صاف ستھری بات کرتے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خبرہار ٹیم کے مین رکن ببو رانا صاحب. جی السلام علیکم ببو رانا صاحب. وعلیکم السلام بھائی جان, کیا حال چال آپ کا؟ آپ کیسے ہیں ببو بھائی؟ آپ کو ویلکم کہتے ہیں گلاسگو میں, یو کے میں. پورے یو کے میں لوگ جو ہیں منتظر ہیں کہ ببو رانا جو خبرہار میں ہاسے بندی بانٹ رہا ہوتا ہے, وہ کب جو ہے گلاسگو میں آئے گا اور کب آ کر ہمیں اسی طرح ہاسے بنٹے گا. ببو بھائی بہت شکریہ. آئی نو کہ تسی ٹریول تو آئے ہو, بڑی ہمت کیتی ہے تسی آن دی آن لائن. بہت بہت شکریہ ببو بھائی تہاڈے آن دا, ریلی اپریشیٹ. بھائی میں حاضر, کوئی مسئلہ نہیں. سو یہ کہ انشاءاللہ جلدی ہی اسی آ رہے ہیں یو کے. مظفر بھائی دا ٹور پلان ہو رہا ہے, ساڈے ساری ٹیم خبرہار ود آفتاب اقبال اسی سارے آ رہے ہیں. آئی تھنک فرسٹ ویک آف جون, اگست ناٹ جون, فرسٹ ویک آف اگست ببو بھائی. سوری فرسٹ جون, سیکنڈ ویک آف اگست. 20 تو 10 تو 20 دے درمیان, 10 اگست تو 20 اگست دے درمیان. ببو بھائی ساڈا زیادہ دچنے آزادی 14 اگست ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ. نہیں تے انشاءاللہ اسی آ رہے ہیں اگست دے وچ, تے شوز ہون گے مختلف سٹیز دے وچ انشاءاللہ تعالی. بہت امیداں اور بڑا سکسیسفل جائے گا انشاءاللہ. میں ببو بھائی انہیں ذکر کر رہا سی شکیل بھائی نا کہ نینا ٹھگ لیں گے جدو تسی گاندے ہو نا, تے مینوں پتہ نہیں لگدا راحت فتح علی خان گا رہے کہ تسی گا رہے ہو. تے اودے واسطے ریکویسٹ بھی ہے کہ 2-4 بول سنا جتنے بھی ساڈے آن لائن دوست نے, فرینڈ فیملی دیکھ رہے نے, وہ ذرا محظوظ ہو جان, خوش ہو جان گے. اگر آج کوشش کرو کہ سارے ہم ٹھگ لو. ضرور ضرور. بسم اللہ. تھوڑا میں کچھ ٹریول تو آیا. ہاں میں پتا ہے, پتا تسی شاتی شو تے سو اسلام آباد آ رہے, مجھے پتا ہے سارا. بہت شکریہ. راتی کو 3-3.5 گھنٹے قوالی بھی پرفارم کیتی, وہ وجہ تھوڑا کلا بھی. ماشاءاللہ مبارک ہو, تسی قوالی دا بھی نماز سلسلہ شروع کیتا ہے کہ اسی اتنے بھی کریں گے انشاءاللہ, یو کے چ بھی کریں گے. ٹھیک ہے, میں تہاڈی فرمائش تے 1-2 بول جیسے بھی ہوئے قبول کر جی 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 ٹھیک ہی ہوں گے انشاءاللہ. میں تینوں سمجھاواں کی نہ تیرے باجوں لگدا جی, تو کی جانے پیار میرا, میں کراں انتظار تیرا, تو دل تو یوں جان میری. بھائی آئی نو کہ تسی ٹریول تو آئے ہو, لیکن پھر بہت شکریہ. لیکن ونڈرفل, ویری نائس. لیکن ببو بھائی تسی سانوں سمجھا دیتا بڑے اچھے طریقے نال, لیکن تسی بہت اچھا گاندے ہو. نہیں یہ تو میرا خیال کسی اور واسطے تسی کہیا سی, میں تینوں کی سمجھاونا, تینوں تے سمجھ آندی نہیں. ہاں جی ہاں جی. سو یہ کہ تھوڑا جہا راتی ذرا زیادہ اتنے زور لایا. زور زیادہ لایا ماشاءاللہ. وہ دی کدوں آ رہی جے آن لائن یا یوٹیوب تے کدوں آ رہا جے سارا؟ نہیں یہ ایک ویڈنگ کا شو تھا نا, ویڈنگ کا شو تھا. اچھا اچھا اچھا. تو ویڈنگ کا شو بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. چلے مبارک ہو آپ کو. اور یہاں بھی اچھا ہم نے جو فارمیٹ ہم بنا رہے ہیں نا ببو بھائی یہاں پر, جس میں خبرہار کی جب ٹیم آئے گی تو آپ کا سانگ بھی ہم بیچ میں رکھ رہے ہیں. جی جی انشاءاللہ. ببو بھائی ٹرانسمیشن جڑی ہو رہی ہے ہیلی ٹی وی تو ہو رہی ہے یو کے, تو ٹیسٹ ٹرانسمیشن ہے کل وچلی, تے تھوڑا جہا ذرا ہیلی ٹی وی واسطے, ہیلی ایٹ او ایم سی واسطے کو تھوڑا
اگر جی جی الفاظ دے دیں. ਹੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋਏ ਨੇ. ਤੇ ਹੁਣ ਹੀਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਮੇਰੀ. ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਬਗਾਏ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ. ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ channel ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੀਲੀ ਨਾਲ ਵਸੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਹੀਲੀ ਵਸੀਲੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਡਾکٹر روبا صاحبہ کہتے جی ببو کہتا ہے ہیلی وسیلی. دیکھو جی کہتے ہیلا کرے تو وسیلہ اللہ تعالیٰ بنا دینا. ਹਾਂ ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ. ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ. ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੱਡੇ. جزاک اللہ ببو بھائی، جزاک اللہ، بہت شکریہ. ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੀਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ. آف کورس ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਸਾਰੇ. ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ. ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਹੀਲੀ ਵੀ ਤੇ ਹੀਲੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ. ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੱਬੂ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੂਸ ਦਾ. ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਗ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ. ਸ਼ਕੀਲ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਣਾ ਠੱਗ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ. ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ. ਨੈਣਾ ਠੱਗ ਲੈਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਠੱਗ- ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਰਮਾਇਸ਼, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ. ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਸਮਝਾਤਾ ਤੁਸੀਂ. ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਨੈਣਾ ਠੱਗਲੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਲਓ. ਨੈਣਾ ਠੱਗ ਲੈਂਗੇ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲਾਈਵ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ببو بھائی. آئی انڈرسٹینڈ، تھوڑی پوزیشن پتہ لگ رہی ہے. ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਖਲੂਸ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ. ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ, ਖਲੂਸ, ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਤੇ انشاءاللہ تعالی. ببو بھائی ساڈے بہت پیارے بھائی. جی جی میں شکریہ. ہاں بالکل شکریہ جی بہت شکریہ ببو بھائی، تھینک یو ویری مچ، بڑی مہربانی آپ کے آنے کا، آپ کی محبت بکھیرنے کا. جی آپ بتائیے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اتنے پیارے انسان ہیں ببو بھائی، اتنے ہمبل ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہے. جب بھی میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے تو سارے کام چھوڑ کے ٹائم نکال کے آ گئے ہیں. چل سلامت رکھے ایسے لوگوں کو بہت کہ شکریہ ان کا، بہت پیارے جو اتنی دوست. محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ. دیکھیے بات کہتے ہیں کہ جب تک کسی چیز کا محبت اور خلوص کا جواب محبت اور خلوص سے نہ آئے، جب تک مزہ نہیں آتا. آپ بھی ان سے محبت اور خلوص سے بات کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں ان سے، وہ بھی آپ سے پیار کرتے ہیں. تو یہ تو گیو اینڈ ٹیک ہے نا دنیا میں، ایسے ہی کہ محبت کریں گے تو محبت ملے گی، پیار کریں گے تو پیار ملے گا. وہ یہ نا جو بھی چیز آپ کو چاہیے بانٹنی شروع کر دی. اس وقت تو میں آپ کو بلکہ مبارکباد بھی دینا چاہوں گا کہ ابھی ہمارا دوسرا دن ہے ٹیسٹ ٹرانسمیشن کا، اور اللہ کے فضل سے جتنی محبتیں مل رہی ہیں، جتنی چاہتے ہیں، اور جتنے لوگ ایکسائٹڈ ہیں آپ کا یہ چینل دیکھنے کے لیے اور آپ کے چینل کے حوالے سے شامل ہونے کے لیے. لوگ اس میں جس طرح سے جمع غفیر سمجھ لیجیے کہ فنکاروں کا ہے. میں تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا شکیل بھائی. ابھی بھی میسیجز آ رہے ہیں تو میں ان کو جواب دے رہا ہوں. میں بعد میں ٹرانسمیشن کے بعد آپ سے بات کرتا ہوں. وہ اتنے ماشاءاللہ میسیجز آ رہے ہیں تو پیپل وانٹ ٹو جوائن. بالکل، اور انشاءاللہ ہم سب کو جوائن کریں گے. یہ جو ہے ہمارا اکیلے کا چینل جو ہے وہ نہیں ہے، یہ بلکہ آپ سب کا یہ چینل ہے. اور اس چینل میں اور آپ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. جب تک آپ سب لوگ اس میں شامل نہیں ہوں گے تب تک جو ہے ہماری کامیابی وہ ممکن نہیں ہے. دیکھیں جی کلیکٹیولی ہم کر سکتے ہیں. وی آر یونائٹڈ. انشاءاللہ. اکیلا بندہ تو کہتے ہیں جنت سے آ گیا تھا واپس. اکیلے بندے کا کوئی بات نہیں. تسی تو وہ بات کرتی نا کہ وہ ایک کہ وہ مراسی تھا تو بیچارہ ٹھنڈ سے مر گیا نا. تو جب وہ اوپر گیا تو دیکھا تو جنت میں حوریں جو ہیں پنکھا چل رہی ہیں. وہ پھر مر گیا. ٹھنڈا پھر مر گیا. پھر مر گیا. اچھا جی ہمارے پاس 5 منٹ ہیں جی تو ہم نے جو ہے اس کو کلوز بھی کرنا ہے. تو جو ایک تو چیریٹی کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ ہمارے چینل پر جو ہے چیریٹی کا کیا سلسلہ ہوگا. چیریٹی کا جیسے میں نے کہا ہے کہ ہم لوگ شروع کر رہے ہیں. آفتاب بھائی ول بی جی پارٹ آف اٹ. تو ہمارے بزنس میں سے جتنا پروفٹ ہوگا اس میں سے 10% ہم لوگ چیریٹی میں دیں گے. وہ بچوں کی ایجوکیشن کے لیے جن کے پاس فیس نہیں ہے. رورل ایریاز میں مزارے کے جو بچے ہیں جن کو مے بی فیوڈل لینڈ لارڈ سم ٹائم نہیں پڑھنے دیتے کہ جی ہمارے کئی خدمت کرنے والے نہ کم ہو جائیں. ہم ان کو انشاءاللہ چانس دیں گے کہ وہ گرو کریں، اپنے آپ کو
برش کریں, برش اپ کریں اور آگے بڑھیں, دنیا میں اپنا نام پیدا کریں. اچھا, میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا یہاں. آپ سی او ہیں, اپنے ہیلی ٹی وی کے بھی ہیں اور لیدر ٹیکس کے بھی سی او ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے بہت آپ کو جو ہے توفیق دی ہے کہ اس میں اگر یہ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ان فنکاروں کو بھی شامل کر لیں جو بیچارے آخری وقت میں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, یہ کوئی بیمار ہے, تو وہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ ایک اعلان کریں. ضرور کریں کہ وہ جو ہمارے جو چیریٹی ہوگی اس میں تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم ان فنکاروں کے لیے بھی کریں گے کہ جو فنکار دنیا کو خوشیاں بکھیرتے رہے کئی سال, 50 سال, 30 سال اپنے عمر کا حصہ دیا, لیکن اب انہیں نگلیکٹ کر دیا ہوا ہے. کیا اچھی بات کی آپ نے شکیل بھائی. یہ میں آئی مسٹ سے کہ ہمارے جو لیجنڈ اداکار ہیں تقی ناصر صاحب, وہ تھے جو ہے نیشنل آرٹ کونسل, پاکستان نیشنل آرٹ جی ڈائریکٹر جنرل. جی انہوں نے ماشاءاللہ اتنا اچھا کام کیا ہے, اتنا اچھا کام کیا ہے کہ انہوں نے جو بھی ڈیزرونگ اداکار تھے ان کو بلا کے ان کے پروگرام بھی کرائے, ان کو پیمنٹ بھی دی, پیسے بھی دی, جو بیمار تھے ان کی بھی خدمت کی. تو یہ تو بہت اچھا ہو جائے کہ ان کے لیے بھی ہم تھوڑا سا فنڈ مختص. جی یہی میں یہ آپ اناؤنس کیجئے جی کہ ہم اس میں بھی جو ہے فنڈ جو فنکار ہوں گے ان کے لیے بھی ہم اس میں سے فنڈ میں سے پیسے نکالیں گے, ان کی بھی خدمت کریں گے. جو بھی ڈیزرونگ ہمارے ہوں گے جن کو فائنانشلی پرابلم ہوگی تو ہم ان کی انشاءاللہ ہر طریقے سے مدد کریں گے جتنی ہمت ہوگی. ہم لوگ نہیں, ہم سب, آپ بھی جو ہیں دوست ہیں, دیکھ رہے ہیں, جو بھی کرنا چاہیں گے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم کشکول لے کے کسی کے پاس نہیں جائیں گے, نہ مانگیں گے. اپنے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا دے دے پروفٹ کہ ہم یہ سارے نیک کام کر سکیں. آمین آمین. بہت اچھی بات, آپ نے سوچ لیا تو اب ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ نے جب سوچ لیا تو ہو جائے گا. اچھا, ایسا ہے کہ ماحول کو تھوڑا سا کرتے ہیں چینج. کل ہم نے جب آپ نے گانا شانا گایا تھا, لوگوں نے بڑا پسند کیا. وہ مجھے میسیجز آئے کہ جی وہ اخلاق احمد آپ نے اپنے ساتھ, میں نے کہا نہیں جی وہ مظفر احمد ہے, اخلاق احمد نہیں ہے. وہ تو میں اخلاق بھائی کا آپ کو بتا دوں, 1987 میں وہ آئے تھے لندن اپنے علاج کے لیے. تو میں اس وقت مارکیٹیں لگاتا ہوتا تھا. اچھا. ومبلڈن میں. تو میرے پاس آ کے ہیلپ کراتے ہوتے تھے مارکیٹ. ارے واہ واہ. اور پھر اتنے اچھے انسان, پھر ہم ٹوٹنگ تندوری ہوتا تھا, ٹوٹنگ تندوری میں بیٹھ کے ان کے ساتھ, یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی ہوتے تھے اس وقت, شہباز شریف صاحب بھی, مشتاق صاحب پان ویڈیو والے تھے, اخلاق احمد, ٹیبل بجا کے گانے گاتے ہوتے تھے. کیا بات. اور ان کو یاد ہے سارا الحمدللہ. پرائم منسٹر صاحب کو بھی میں نے مینشن بھی کیا تھا, کہتے مجھے یاد ہے. تو ویری کائنڈ. لیکن یہ ہے کہ ہمیں بجائے یہ چیزیں گانے کے, ہمیں ملک کا سوچنا چاہیے. گانے بجانے کی بجائے ہمیں ہیلپ کرنی چاہیے اکانومی کو. دیکھیے یہ بھی ہیلپ ہے ان کی, یہ بھی ہیلپ ہے ان لوگوں کی کہ جو اس وقت ہماری اکانومی کی وجہ سے, حالات کی وجہ سے سخت ڈپریشن کا شکار ہیں. اس وقت سب سے زیادہ ضرورت خوشیوں کی ہے. صدقہ جاریہ ہے. میں تو کہوں گا کہ اگر آپ ہاں سے ونڈ دے ہو تو اٹس ونڈرفل. ونڈے میں آپ کو گانے کی طرف لا رہا ہوں, مجھے سیاست کی طرف لا رہے ہیں, حالانکہ میں نے الیکشن نہیں لڑنا. چلے ٹھیک ہے. میں آپ کو اخلاق احمد کی بات آپ نے کی ہے تو ہم کو کیوں نہ ٹریبیوٹ پیش کریں انہیں. کیا بات ہے, وہ تو گریٹ سنگر. میں تو نہیں گا سکتا ان جیسا. نہیں, لیکن ہم ان کا کوئی گایا ہوا گیت کچھ گنگنا کر ٹریبیوٹ تو پیش کیا جا سکتا ہے نا. کیا جا سکتا ہے. ان کو ہم اپنی جو ہماری نئی نسل ہے اس کو بتایا جا سکتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے گیت وہ انہوں نے اتنے خوبصورت گیت گائے تھے اور وہ اتنی خوبصورت آواز تھی. تو جب تک ہم بتائیں گے ان کو پتا کیسے لگے گا. ہاں, لیکن ابھی نئی نسل جو ہے وہ میرے بھی ریپرز کی طرف جاتی ہے, لیکن جو اصل سننے والے لوگ ہیں جو جانتے ہیں تھوڑا میوزک کو, وہ پیچھے جاتے ہیں. اب کئی ینگسٹرز کو میں نے دیکھا مہدی حسن کو سنتے ہیں. جی ابھی تک سنتے ہیں. نہیں, اچھے برے لوگ تو ہر دور میں ہوتے ہیں. لتا کو, ایسی بات نہیں, ہماری نئی نسل بہت اچھی ہے. ہاں. اچھا, اس کے علاوہ میں یہ تو ہے جو آپ کہہ رہے ہیں گانے کا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, میسج میرا یہ ہے اپنے پیارے وطن پاکستان کے لیے کہ ہمارے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے کہ ہم لوگ ضائع کرتے ہیں کیونکہ فیوریٹزم آ جاتا ہے پالیٹکس میں. تو میں نے اپنے پروگرام سما ٹی وی پہ سپر اوور میں بھی کہا تھا کہ ٹرکی
جو ہے ہم سے لے کے مال اور اپنے لیبل لگا کے رشیا ایکسپورٹ کرتا ہے, ہم ڈائریکٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ ڈائریکٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ میرا تو 30 سال کا تجربہ یہی ہے کہ ایکسپورٹ کا, ایگزیبیشنز کا, تو اس میں بھی میں چاہوں گا کہ ہم پاکستان کی ہیلپ کریں کسی طریقے سے, وداؤٹ اینی ہڈن ایجنڈا, وداؤٹ اینی کہتے ہیں نا معاوضے کے بغیر. میں کرنا چاہتا ہوں سنگل پینی, وہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اس کو ایکسپورٹ کو پروموٹ کریں اور ہمیں جو ہے نا آئی ایم ایف کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے. آمین, اللہ کرے, اللہ کرے. جو دیکھیں نا ہمارے وہ بیگرز کانٹ بھی چوزرز, وہ کہتے ہیں نا, تو اسی وجہ سے ہی ہمیں وہ مینیپولیٹ کرتے ہیں, ہمیں وہ چلاتے ہیں جو ہم نہیں چلنا چاہتے. میں نام نہیں لینا چاہتا کسی بھی پارٹی کا, لیکن اگر ہم اس چکر سے نکل جائیں, اس کرٹ سے, اس چنگل سے, اس وشیس سرکل سے نکل جائیں, تو ہم انشاءاللہ بہت آگے جا سکتے ہیں, بہت ترقی کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے جتنا ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ فیڈ اپ ہو کے, دل برداشتہ ہو کے باہر نکل جاتے ہیں, یہ نیگیٹو ہو جاتا ہے, نیگیٹو ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا جتنا ٹیلنٹ امریکہ چلا گیا, کینیڈا چلا گیا, یو کے چلا گیا, اگر وہ پاکستان میں رہے تو ہم بہت زیادہ ترقی کر سکتے ہیں دنیا. انشاءاللہ. جی بہت اچھا میسج, اور اگر سب لوگ اس میسج پر عمل کریں, پاکستان کے لیے سوچیں, اور میرا تو یہی میسج ہوتا ہے کہ ہمارا کسی بھی ملک کا کلچر اور اس کی ثقافت جو ہے وہ پوری دنیا میں اس کی شناخت ہوتی ہے. ہمیں پیار کرنا ہے اپنے ملک سے, اپنے لوگوں سے, اور اپنے فنکاروں سے, اپنے کلچر سے, اپنی تہذیب سے, اور اگر ہم یہ سارا کچھ اپنوں سے محبت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملٹی پلائی ہو کے ہمیں ملے گی انشاءاللہ. اور ہم بہت آگے. بہت شکریہ سیو صاحب آپ کا. سوری شکیل بھائی, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, ابھی ہم نے جو پہلی اپنی آؤٹ لیٹ شروع کی ہے پاکستان میں, جی ہیلی, یہ ہے ڈیفینس لالک چوک ہیلی ٹاور میں. ہیلی ٹاور میں ہیلی ٹاور میں ہیلی. ہاں. تو اس میں ہمارا موٹیو ہی یہی ہے, بی پاکستانی بائی پاکستانی, اور اس میں ہم لوگ وہی مینوفیکچرنگ کریں جو یہ جا کے پاکستانی جا کے ہیرڈز میں ڈھونڈتے ہیں. اور آپ کی پروڈکٹ تو پوری دنیا میں جاتی ہے. الحمدللہ. ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ پروڈکٹس ان کو ہم کم داموں میں اچھی کوالٹی پاکستان میں دیں, اور ہمارا موٹیو بھی یہی ہے, لوگو بھی یہی ہے, افورڈیبل لگژری. واہ, لگژری بھی ہو لیکن افورڈیبل لگژری. تو تاکہ سارے ہر بندہ, اسٹوڈنٹس کو ہم نے ابھی کل پالیسی بنائی ہے کہ 20% ڈسکاؤنٹ دیں گے, سینئر سٹیزن کو 20% ڈسکاؤنٹ. تو باقی یہ ہے کہ جو بھی ہم پروڈکٹ بنائیں گے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ ہوں گی, ان کے سارے اور کم پرائسز پہ انشاءاللہ. بہت شکریہ سیو صاحب آپ کا, تھینک یو ویری مچ. آپ نے اتنی خوبصورت گفتگو بھی کی ہے, اور اتنے اچھے فنکاروں کو بھی آپ لے کر آئے, اور اتنا زبردست ہم نے پروگرام. اب آپ کو کیسا لگا پروگرام, ہمیں یہ کمنٹس میں آپ بتائیے گا. جو آپ فیس بک پر ہمیں دیکھ رہے ہیں, لائیو دیکھ رہے ہیں, یہ پروگرام انشاءاللہ ہمارے چینل پر بھی اپلوڈ ہوگا. یہ پروگرام بھی ہم نے ٹیسٹ ٹرانسمیشن ہے, اس کو ہم نے ابھی فیس بک پر کیا ہے, لیکن اس کے بعد یہ تمام سائٹوں پر, ہماری جو جتنی بھی سوشل میڈیا کی سائٹس ہیں اس پر آپ دیکھ سکیں گے. اور کو آپ سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کو شیئر بھی کیجیے, لائک بھی کیجیے, پوری فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ میسج پوری دنیا کو دے سکیں. وی گیٹ دا میسج اکراس ٹو دا ورلڈ دیٹ وی آر دا بیسٹ, forget the rest. جی انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی شکیل زاہد کو اجازت دیجیے. آپ کی محبتوں اور نوازشوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو شکیل بھائی, thanks for hosting it, very kind.